نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ألم يجدك يتيما فآوى صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے ماہ ربیع الاول کے حوالے سے کچھ گزارشات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پیارے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اس ماہ مبارک میں پیدا ہوئے اور پیارے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کیسے ہوئی اور کہاں ہوئی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے بعد جو واقعات پیش آئے وہ کیا تھے۔ سب سے پہلے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کب ہوئی، یعنی ان کی تاریخ ولادت کیا ہے، اس کے متعلق گزارشات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا واقعہ تاریخ کی کتابوں میں مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت 9 ربیع الاول کو اور وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ یہی تاریخ کی کتابوں میں مستند روایت ہے۔ بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی اور وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی جو تاریخ ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے، یعنی بعض لوگ نے کہا ہے کہ ولادت کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے، بعض نے کہا ہے کہ ولادت کی تاریخ 8 ربیع الاول ہے، بعض نے لکھا ہے کہ ولادت کی تاریخ 14 ربیع الاول ہے۔ لیکن میں آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے 150-200 سال پہلے مصر کا عالم محمود پاشا فلکی نے کیلنڈر کی تحقیق سے ثابت کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی اور وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اسی بات پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ اب جو لوگ 12 ربیع الاول کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں وہ پرانے قول سے نقل کرتے ہیں، لیکن جب تحقیق ہو چکی ہے اور باقاعدہ پوری دنیا کے علماء 100 سال پہلے کے متفقہ تاریخ اور فیصلہ دے چکے ہیں تو 9 ربیع الاول ہی پر اعتماد ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس وقت جو تاریخ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پہ سب سے بڑی کتاب لکھی گئی ہے اس کا نام ہے سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور یہ کتاب علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اور علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی 3 جلدیں نکالیں، اور ابھی یہ کتاب پائے تکمیل تک نہیں پہنچی تھی کہ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی بارگاہ عالی میں پہنچ گئے۔ تو اس کے بعد اس کی جو بقایا 3 جلدیں تھیں وہ حضرت سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل کیں، تو وہ 6 جلدوں پر مشتمل سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی کتاب ہے۔ اس میں بھی 9 ربیع الاول آپ کی ولادت کا دن لکھا گیا ہے۔ اسی طرح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بڑی کتاب رحمۃ للعالمین جسے قاضی سلیمان منصور پوری نے لکھا۔ قاضی سلیمان منصور پوری یہ بہت بڑے مفکر گزرے ہیں، جو ایڈیشنل سیشن جج تھے گجرات میں۔ یہ بڑے محقق آدمی تھے۔ رحمۃ للعالمین علمی پائے کی بہت بڑی کتاب ہے۔ اس کتاب کی 3 جلدیں ہیں۔ اس میں بھی انہوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ
9 ربیع الاول ہے اور وفات کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے۔ اسی طرح مختلف اقوال کے بعد انہوں نے بھی اس بات کا اعلان کیا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ 9 ربیع الاول ہے اور وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے۔ میں نے تاریخ کے حوالوں سے کتابوں کا ذکر کیا تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ 9 ربیع الاول ہے اور وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے، اور یہی محققانہ قول ہے جس کا ذکر کتابوں میں بھی آ چکا ہے اور میں نے بھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا ہے اور باقاعدہ حوالہ دیا ہے۔ اسی لیے میرے محترم معزز سامعین، میں آپ کو یہ بات بھی باور کرانا چاہتا ہوں کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالی کسی تاریخ کی محتاج نہیں۔ پیارے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات 12 ربیع الاول کو پیدا ہو تب بھی ان کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ اور بہت بلند ہے، وہ پھر بھی امام الانبیاء رہیں گے۔ اگر پیارے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس 9 ربیع الاول کو پیدا ہو تب بھی ان کے مقام اور مرتبے میں کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ اگر پیارے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت 14 ربیع الاول کو ہو تب بھی ان کے مقام اور مرتبے میں کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ اس لیے پیارے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا جو مقام اور مرتبہ ہے، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ جل شانہ نے عزت عطا فرمائی ہے، ان کی عزت میں کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ اس لیے پیارے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کو ذرا دھیان سے اور ایسے طریقے سے اپنائیں کہ صرف ہم خوشیاں منانے اور ولادت کی خوشیاں نہ منائیں، بلکہ پیارے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس، جیسا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جشن لوگ مناتے ہیں، پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا مشن بھی اپنانا چاہیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مشن کیا تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس جس مقصد کے لیے اس کائنات میں مبعوث ہوئی، اس مقصد کو ہم اپنا رہے ہیں یا نہیں اپنا رہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہم سب کو پیارے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے سنت طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے آئے ہیں تو میری اس ویڈیو کو اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اسی طرح اسلامی معلومات، اسلامک ویڈیو آپ تک دن بدن پہنچتی رہیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔